حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور محبوب ترین صحابہ میں سے عظیم صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں اور یہی انداز ہے، اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ سیکھنے کا ذوق دیکھیں، صحابہ میں سیکھنے کا ذوق دیکھیں کہ بار بار یہ عمل رپیٹ ہو رہا ہے، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، اور اس میں استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ سامنے آ رہا ہے کہ ایک معلم اپنے شاگرد کے لیے کتنی شفقت، کتنی مہربانی، کتنی محبت، کتنی الفت اور کتنی چاہت اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ اگر بار بار پوچھے تو اس کے پوچھنے کے اوپر معلم کی پیشانی پر بل نہ آئے، ناگوار نہ گزرے۔ ہمارے ہاں تو تعلیم کا حال یہ ہے کہ ایک بچہ اور ایک بچی اگر اپنے استاد سے ایک بات 2 مرتبہ پوچھ لیتے ہیں تو وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ ڈانٹ دیتے ہیں۔ حیرانی ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک دفعہ بھی ایسا موقع نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات پوچھنے پر کسی کو ڈانٹا ہو یا کوئی ناگواری کا اظہار کیا ہو۔ ہر بات کے پوچھنے پر اس کا مثبت جواب دیا، خوبصورت جواب دیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ، اللہ کے نبی کوئی وصیت، کوئی نصیحت کیجئے۔ تو پہلی بات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو، اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو۔ وصیت بھی فرمائی اور اس حدیث میں ساتھ ساتھ وصیت کی تاثیر بھی بتائی، نفع بھی بتایا، فائدہ بھی بتایا۔ فرمایا اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو کیونکہ خوف خدا ہر نیک عمل کی زینت ہے، ہر نیک عمل کی زینت ہے، خوف خدا ہر نیک عمل کی زینت ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ کہا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مجھے کوئی اور وصیت کیجیے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک وصیت کی، پھر فرمایا کوئی اور وصیت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو، تمہارا ذکر اللہ کی معصوم مخلوق فرشتوں میں ہوگا۔ تم اللہ کو یاد کرو، قرآن حکیم کی تلاوت کی صورت میں تمہارا ذکر اللہ کی معصوم مخلوق فرشتوں کے درمیان ہوگا، اور تمہارے اس ذکر سے اللہ کی زمین میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ یہ دوسری نصیحت فرمائی کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو۔ تیسری مرتبہ فرمایا اللہ کے نبی کوئی اور وصیت کر دیں۔ اب آپ دیکھتے جائیں کہ یہ عرض کرتے جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہا کہ بس آپ نے پوچھا ہے، میں نے ایک بات کہہ دی ہے، اس پر عمل کرو، کافی ہے، نہیں۔ فرمایا مجھے کوئی اور وصیت کیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوشش کرو کہ خاموشی اختیار کرو، خاموشی اختیار کرو۔ جو انسان خاموشی زیادہ اختیار کرتا ہے وہ سینکڑوں گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ بولنے میں گناہ زیادہ ہیں، چغلی بولنے میں ہے، غیبت بولنے میں ہے، بہتان بولنے میں ہے، تانا بولنے میں ہے، گالی بولنے میں ہے، جھوٹ بولنے میں ہے۔ بولنے میں گناہوں کی ایک فہرست شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، وہ نجات پا گیا۔ میں خاموشی اختیار کرو جتنا تم سے ممکن ہو۔ تیسری مرتبہ سننے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کوئی اور بھی وصیت کرے۔ آپ دیکھتے جائیے امت کے لیے کیسے علم کے دروازے بھی کھولے اور عمل کے دروازے بھی کھولے۔ وہ پوچھتے رہے، حضور بتاتے رہے۔ آج ان کا پوچھنا بھی موجود ہے، حضور کا بتانا بھی موجود ہے، ان کا سیکھنا بھی موجود ہے، حضور کا سکھانا بھی موجود ہے، ان کا سننا بھی موجود ہے، حضور کا سنانا بھی موجود ہے۔
کتنا محبت کا رشتہ ہے ان کے درمیان اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اس محبت کے رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے جب کوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے بارے میں لب کشائی کرتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہر صحابی، ہر امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے ہی ہے جیسے میرے اور آپ کے لیے میری اور آپ کی اولاد ہے، میری اور آپ کی اولاد ہے۔ جب ہماری اولاد کے بارے میں کوئی انسان اگر نازیبا لفظ استعمال کر دے یا اس کو برا بھلا، میرے اور آپ کے دل پر کیا گزرتی، دیکھو میرا بیٹا ہے، دیکھو میری بیٹی ہے، میری لخت جگر ہے، میرا بیٹا ہے، تو اس کے بارے میں فلاں آدمی یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے، تو ہمارا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ تو میرا اور آپ کا رشتہ جو اولاد سے ہے وہ تو حضور اور صحابہ کے رشتے کی جو محبت ہے اس کے کروڑویں حصے کے بارے میں بھی ہماری اولاد اور ہمارے درمیان اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت وہاں موجود ہے۔ ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھتے ہیں ایسی مجلس میں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل ایک کنبہ، ایک قبیلہ، ایک خاندان ہو۔ اور محبت کی بنیاد پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں، ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ جب بھی عرض کیا جا رہا ہے مسکرا رہے ہیں۔ اب بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی خاموش نہیں ہوئے، آگے عرض کیا اللہ کے نبی کوئی اور وصیت، آپ دیکھیں کوئی اور زمانہ حاضر کا کوئی دانشور ہوتا تو تھک جاتا اور کہتا بس کرو بھائی، تم تو پوچھتے ہی جا رہے ہو، چوتھی مرتبہ پھر فرمایا اللہ کے نبی کوئی اور وصیت کر دیجئے۔ فرمایا کثرت کے ساتھ کہے مار کر ہنسا نہ کرو، زیادہ نہ ہنسا کرو، اس لیے کہ جو انسان ہمیشہ ہنستا ہی رہتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، ہنسنے میں اور مسکرانے میں بڑا فرق ہے۔ مسکرانا ہمیشہ ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی جب بھی زیارت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ انور یوں کر کے مجھے دیکھا ہے تو ہر دیکھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، ہر دیکھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ حضور کے چہرے کی مسکراہٹ، نبی کے چہرے کی مسکراہٹ جنت کو جگمگ کر دیتی ہے، مسکراتا ہوا چہرہ۔ حتیٰ کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے، لوگوں کے مناسب رویے کا سامنا کرتے تھے، لوگ گالی دیتے تھے، لوگ طعن تشنیع کرتے تھے، لوگ ہوٹنگ کرتے تھے، لوگ مذاق اڑاتے تھے، طرح طرح کی اذیتیں جھیلنے کے بعد جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے قدم اندر رکھتے تھے تو چہرہ انور گلاب کی طرح کھلا ہوا ہوتا تھا، مسکراہٹ ہوتی تھی۔ جبکہ امتی اس کے اپوزٹ چلے گئے، امتی باہر دفتر کا غصہ، ملازمت کا غصہ، دن پورا کام کی تھکاوٹ ساری کی ساری وہ وہاں چھوڑ کر نہیں آتے، وہ جب اپنے گھر کے دروازے سے اندر آتے ہیں تو ساری کی ساری ان کے چہرے سے جھلک رہی ہوتی ہے، ان کے رویے سے جھلک رہی ہوتی ہے، وہ کوئی بات بھی برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، حالانکہ یہ دین کے خلاف رویہ۔ اپنے گھر والوں کے اندر جب انسان آئے تو اس کا چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ ہو، کھلے ہوئے گلاب کی طرح چہرہ ہو، تب جا کے گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے، جنت کا گہوارہ بنتا ہے، سکون کا گہوارہ بنتا ہے۔ فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نہ ہنسا کرو، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔